اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تحقیق اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات قالوا ان اللہ فقیر، جنہوں نے کہا کہ اللہ تو فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ مطلب یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے موقع پہ فنڈ کا اعلان کرتے تو اس بات پہ انہوں نے کہا کہ اللہ کو چونکہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ فقیر ہے، جو دے جو جمع کرائے وہ غنی ہے، تو پھر اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم غنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات پہ پیغام دیا، تمہاری یہ بات سن لی ہے، ایسا نہ سمجھو کہ یہ کوئی گئی گزری بات ہو گئی ہے، اس بات کو پوری طرح سے پرکھا جائے گا اور اس کا انجام تم بھگتو گے۔ سنکتب ما قالوا، عنقریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اس کا پورا حساب ہوگا۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، ایک تو جو انہوں نے یہ بات اللہ کے متعلق کہی، توہین آمیز کلمات کہے، اس کو لکھ لیں گے، اور دوسرا ان کا جو جرم تھا وہ یہ کہ وہ نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرتے تھے۔ وَنَقُولُ، اور ہم ان سے کہیں گے ذُوقُوا عذاب الحریق، اب جلا دینے والا عذاب چکھو۔ وہ عذاب کیوں ہوگا؟ ذالک، یہ بما قدمت ایدیکم، اس وجہ سے ہوگا جو بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ عذاب تمہیں ملے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی لیس بظلام، ظلم کرنے والا نہیں ہے، للعبید، بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی کو سزا نہیں دینے والا، سزا جو ملے گی وہ جو عذاب الحریق کی وعید آئی ہے اس کی وجہ تمہارے اپنے فکرے ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، عہدہ، وعدہ لیا ہے، الینا، ہم سے، ہمارے ساتھ عہد کر رکھا ہے، ان لا نؤمن، یہ کہ ہم ایمان نہ لائیں، لرسول، کسی رسول پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، یاتینا، وہ ہمارے پاس لے کر آئے، ہمارے سامنے پیش کرے، بقربان، ایسی قربانی، تاکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے۔ پہلی امتوں میں قربانی کی قبولیت کا یہ پہچان تھا کہ جو بھی کوئی چیز اللہ کے راہ پہ قربان کی جاتی، پیش کی جاتی، آسمان سے آگ آتی اور اس کو بھسم کر دیتی، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ وہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہود یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ تو اللہ نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ آپ تب تک کسی نبی پر ایمان نہ لانا جب تک وہ اتنا واضح معجزہ نہ دکھا دے کہ وہ قربانی کرے اور آگ اس کو بھسم نہ کر دے، یعنی وہ قربانی قبول ہو جائے۔ تو جب تک وہ یہ قبول قربانی نہ پیش کرے تب تک اس پر ایمان نہیں لانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل،
تحقیق آئے تمہارے پاس ایسے رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ وبالذی اور اس نشانی کے ساتھ کل تم جو تم کہہ رہے ہو، جس نشانی کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ میں ایسی قربانی پیش کروں جس کو آگ کھا جائے، تو اس سے پہلے ایسے بہت سے انبیاء آئے جن کے پاس واضح دوسرے معجزات تھے یا خاص کر وہی معجزہ تھا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، تو ان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ پس کیوں تم نے ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیوں کیا؟ ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کون سا دعویٰ؟ کہ جی اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے۔ اگر یہ بات واقعی سچ ہے تو پھر جن انبیاء نے تمہیں معجزات دکھائے تھے ان کو قتل کیوں کیا؟ ان پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ انہوں نے تو تمہارے سارے مطالبات بھی پورے کر دیے تھے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے رہے ہیں، پس اگر كَذَّبُوكَ وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ پس تحقیق جھٹلائے گئے رسول من قبل کا آپ سے پہلے، جاؤ بالبینات جو واضح معجزات لے کر آئے، والزبر اور صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب۔ انہوں نے ان انبیاء کو بھی جھٹلایا جن کے پاس واضح معجزات تھے، ان کی خواہش کے مطابق معجزات تھے، صحیفے تھے، روشن کتابیں تھیں، لیکن انہوں نے اس کے باوجود جھٹلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھٹلانا ان کی عادت ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کا مطالبہ پورا ہوگا تو یہ مان جائیں گے۔ ماننے والوں کو ایسی ضدیں نہیں ہوتی، وہ صرف حق کو پہچانتے ہیں، وہ ضدیں پوری نہیں کراتے، اور جو اپنے مطالبات اور ضدیں پوری کراتے ہیں وہ مانتے نہیں ہوتے، ان کا مقصد ماننا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو پہچاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔